السلام علیکم دوستو، مڈل ایسٹ سپلائٹ کے ایڈیٹوریل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ ڈاؤن نیوز میں پبلش ہے جون 15 2021 میں۔ دا مڈل ایسٹ از جیو پولیٹیکلی مڈل ایسٹ، دیکھیں مڈل ایسٹ ایک ریجن ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہم نے آرٹیکل دا یوز کر رکھا ہے۔ مڈل ایسٹ ایک کافی وسیع ریجن ہے جو کہ راؤنڈ اباؤٹ 5 ملین اسکیئر مائلز پر مشتمل ہے۔ 5 ملین اسکیئر مائلز پر یہ محیط ہے، اور اس میں کافی سارے کنٹریز آ جاتے ہیں جیسا کہ ٹرکی، لبنان، سیریا، عراق، ایران، اسرائیل، غزہ، جارڈن، ایجپٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کا بحیرہ روم سے دریائے نیل تک کا جتنا بھی اپنا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، بحیرہ روم سے دریائے نیل تک جو بھی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا اس میں مڈل ایسٹ میں آتا ہے۔ یاد رکھیے گا مڈل ایسٹ کو نیئر ایسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو حالت ہے، پلائٹ کہتے ہیں سچویشن، ٹھیک ہے، بری حالت کو۔ تو مڈل ایسٹ کی جو اس وقت حالت زار ہے اس کے اوپر یہ آج کا ایڈیٹوریل ہے ہمارا۔ مڈل ایسٹ از جیو پولیٹیکلی کہتے ہیں کسی علاقے کی خد و خال جو ہوتے ہیں، کسی علاقے کا جو جغرافیہ ہوتا ہے اس کا دنیا میں کیا مقام ہے، دنیا کی سیاست پر اس کا کتنا اثر پڑ رہا ہے، اس علاقے کی اہمیت کیا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے۔ اینڈ اکنامیکلی اور معاشی طور پر، ٹھیک ہے، پر ہیپس دا موسٹ امپورٹنٹ ریجن آف دا ورلڈ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے زمینی خد و خال اور اپنے فائنینشلی یعنی اپنے معاشی ذرائع کی وجہ سے دنیا کا ایک امپورٹنٹ ترین یعنی موسٹ امپورٹنٹ علاقہ ہے، ریجن ہے۔ ہوم ٹو مچ آف دا گلوبس مینز یہاں پہ ارتھ یعنی ورلڈ کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوم ٹو مچ آف دا گلوبس انرجی سپلائیز، جو کہ دنیا کی کافی زیادہ سپلائیز یعنی رسد کو پرووائڈ کرتا ہے، سامان دنیا کو کافی زیادہ تعداد میں پرووائڈ کرتا ہے، اس لیے ہم اسے ایک ہوم بھی کہتے ہیں۔ اینڈ آلسو ون آف اٹس موسٹ انسٹیبل ایریاز، ٹھیک ہے، مانا کہ یہ دنیا کو سپلائی کرنے میں ایک بڑا اہم کردار ہے اس کا، اور یہ دنیا کا اپنا جیو پولیٹیکلی اور اکنامیکلی دیکھا جائے تو کافی امپورٹنٹ ریجن ہے، لیکن ہمیشہ سے کیا ہوا ہے، ون آف اٹس موسٹ انسٹیبل ایریاز، یہ دنیا کا اٹس، یہاں پہ اٹس جو یوز کیا گیا ہے یہ یہاں پہ گلوب کے لیے آیا ہے، اور گلوب چونکہ نان لیونگ ہے تو اس کے لیے اس وجہ سے ہم نے اٹ یوز کیا۔ اینڈ آلسو ون آف اٹس موسٹ انسٹیبل ایریاز، اور یہ دنیا کا ایک ہمیشہ سے انسٹیبل ایریا بھی رہا ہے۔ ان دا پوسٹ کلونیل ایرا، پوسٹ کلونیل ایرا کہتے ہیں جی ہم 1980s کے ٹائم کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کے ٹائم کو ہم کیا کہتے ہیں 1980s، اور اس سے بعد آنے والا اب تک جو ٹائم اس کو ہم پوسٹ کلونیل ایرا کہہ سکتے ہیں۔ اٹ ہیز ہارڈلی سین اینی پیس، یعنی 1980 میں سے لے کے اب تک اس میں امن قائم نہیں ہو پایا۔ ہارڈلی جو ہے یہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے جس کا مطلب نہ ہونا کا معنی دیتا ہے۔ تو اس میں پوسٹ کلونیل ایریا میں اس میں ہم نے امن نہیں دیکھا۔ ود ون وار آفٹر دا ادر، اس میں کیا رہا ہے، ہمیشہ ایک جنگ ہوئی اس کے بعد دوسری، یعنی جنگ کے بعد جنگ ہوتی رہی ہے اس علاقے میں۔ شیٹرنگ اینی چانس آف نارمیلٹی، جس نے کیا کیا، ایک جنگ ہونے والی جو جنگیں تھیں انہوں نے انہوں نے اگر کوئی آثار ہمیں نارمیلٹی کے، امن کے نظر آتے تھے تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ جنگیں وہ آثار کیا کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ شیٹرنگ مینس کہ بکھیر کے رکھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مچ آف دیز ڈسٹربنسز آر ڈیو ٹو دا انوالومنٹ، اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ یہ ایک کافی امپورٹنٹ ریجن ہے اور ہوم سپلائر بھی ہے، لیکن یہ ہمیشہ انسٹیبل ایریا بھی رہا ہے۔ اب انسٹیبل ایریا کیوں رہا، اس کے کیا محرکات ہیں، تو اس میں ہم آگے لکھ رہا ہے رائٹر، مچ آف دیز ڈسٹربنسز آر ڈیو ٹو دا انوالومنٹ آف دا ارسٹ وائل کلونائزرز، کہ جو ارسٹ وائل کلونائزرز تھے ان کی وجہ سے ہمیشہ ان کی جو بلا وجہ انوالومنٹ جو تھی اس علاقہ میں، یہ ہمیشہ ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے کافی ڈسٹرب رہا۔ ارسٹ وائل کلونائزرز کون تھے جی، سچ ایز یو کے، فرانس، ٹھیک ہے، یہ ارسٹ وائل کلونائزرز کہلاتے ہیں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں آر آف نیو امپائر، یا جو نئی طاقتیں ہیں، سچ ایز دا یو ایس،
دا ورلڈ سول پاور یو ایس جو کہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے، اور اٹس ریجنل کلائنٹس نیملی اسرائیل. ٹھیک ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ مڈل ایسٹ میں خرابی کی وجہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد ہے جی، یہ اسرائیل تک ہو گیا. ٹھیک ہے، ہاں جی. مور اوور اے لیک آف ریپرزینٹیو رول. اس کے علاوہ ایک تو ان کی بلا وجہ انوالومنٹ کی وجہ سے کافی زیادہ خرابی رہی، دوسرا یہ کہ لیک آف ریپرزینٹیو رول. ٹھیک ہے، ایک باقاعدہ کوئی ریپرزینٹیو رول ہمیں اس میں نظر نہیں آیا. ان موسٹ اسٹیٹس ہیز کریٹڈ اے ڈیسٹوپین. ڈیسٹوپین کہتے ہیں جی بہت بری حالت. ٹھیک ہے، تو کیا تھا؟ a lack of representative rule in most states has created a dystopian situation کہ بہت سارے اسٹیٹس میں کوئی باقاعدہ چونکہ کوئی ایک رول نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، اس علاقے کی، اس ریجن کی جو سچویشن تھی وہ کیا ہو گئی، اتنی بری ہو گئی ہے کہ ود دا ریجنس پیپل کریونگ پولیٹیکل اینڈ سوشل فریڈم. اور یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کریو کر رہے ہیں، خواہشیں ترس رہے ہیں کہ پولیٹیکل اور سوشل فریڈم انہیں مل سکے. اتنی خراب حالت ہو چکی ہے مڈل ایسٹ کی. مچ آف دس فرمنٹ گیو وے ٹو 2011's عرب اسپرنگ. کافی حد تک اس فرمنٹ مینز انتشار. ٹھیک ہے، کافی حد تک یہ جو انتشار تھا یہ 2011 کا جو عرب تھا، 2011 کے اسپرنگ میں کافی حد تک ختم ہو گیا. Though the people's desire for democracy was quickly snuffed out. اگرچہ لوگوں کی ڈیزائر فار ڈیموکریسی، ان لوگوں کی جمہوریت کے لیے جو طلب تھی، جو خواہش تھی، واز کوئکلی سنافڈ آؤٹ، بہت جلد کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. بائی دا اینسینز ریجمز. اینسین ریجمز کہتے ہیں جی وہ سارے علاقے جو فرینچ ریولیوشن سے پہلے، یعنی وہ سارے رسم و رواج، وہ جو سارا سسٹم جو فرینچ ریولیوشن سے پہلے تھا، اس کے فرینچ ریولیوشن کے بعد وہ سارا جب سسٹم ختم ہو گیا تو لوگوں کے اندر جو خواہش تھی ڈیموکریسی والی وہ بھی کافی حد تک ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ اینسین ریجمز کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل اور سوشل سسٹم دیٹ ہیز بین ڈسپلیسڈ بائی این ادر. ٹھیک ہے، کہ ایسا پولیٹیکل یا سوشل سسٹم جو کسی دوسرے سسٹم کے انڈر آ گیا ہو. ٹھیک ہے، تو ایسے ٹرم کو ہم کیا کہتے ہیں، اینسین ریجمز. یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے. In many cases backed by the self-declared champions of democracy in the West. اور بہت سارے کیسز میں کیا ہوا، backed by the self-declared champions of democracy in the West. بہت سارے ایسے بھی کیسز ہیں کہ جب کیا کیا گیا، جو سیلف ڈکلیئرڈ نام نہاد جو چیمپئنز تھے ڈیموکریسی کے ویسٹ میں، وہ پیچھے ہٹ گئے. اس چیز نے ان کو تہبالا کر دیا، ان کے پرخچے اڑا دیے ان کی ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی. پرہیپس دا اسٹوری پلائٹ آف دا پیپل آف دا مڈل ایسٹ. شاید جو مڈل ایسٹ کے لوگوں کی بری حالت ہے، پرٹیکولرلی دا عربس، خاص طور پر عرب جو ہیں، واز بیسٹ السٹریٹڈ. ان خاص طور پر عرب لوگوں کو السٹریٹ کیا جا سکتا ہے ان کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے، بائی دا مرسیلیس پاؤنڈنگ آف غزہ. جیسا کہ غزہ پہ بائی اسرائیل. ٹھیک ہے، اسرائیل کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے، مرسیلیس پاؤنڈنگ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ظالمانہ بے رحم بمباری جو کی جا رہی ہے. اس چیز سے ہم السٹریٹ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہے. وین تل اویو انلیشڈ اٹس بروٹ فورس. ٹھیک ہے، جب سے لاسٹ منتھ سے کیا ہوا ہے، تل اویو. ٹھیک ہے، تل اویو نے، یعنی یہاں پہ اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے، unleashed its brute force against the defenseless Palestinians in full view of a global audience. جب سے کیا ہوا، اسرائیل نے unleashed means ریلیز کر دینا. ٹھیک ہے، کھول دینا. جب سے اسرائیل نے اپنی ظالم فورس کو دفاع نہ کر سکنے والی جو قوم فلسطین ہے ان کے اوپر کھول رکھا ہے، ان فل ویو آف اے گلوبل آڈینس، پوری دنیا کے سامنے. دس
سیڈ اسپیکٹیکل، یہ غمگین جو صورتحال ہے، ہیز بیکم اے ریکرنگ نائٹ میئر، ایک بار بار برے خواب کی طرح آتا ہے، فار دا فلسطینیز، فلسطین کے لوگوں کے اوپر، ود فیو اسٹیٹس ہیونگ دا کریج، یعنی یہ جو بمباری ہوتی ہے امریکہ کی طرح، اس میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے اوپر، جو کہ ڈیفینڈ کرنے کی حالت میں بھی نہیں ہے، یہ کافی زیادہ ایک بری سچویشن ہے، اور یہ بار بار، ریکرنگ مینز ریپیٹیڈلی ہوتا ہے، ریکرنگ کا کیا معنی ہوگا جی؟ ریپیٹیڈلی، ٹھیک ہے، ریپیٹیڈلی نائٹ میئر کہتے ہیں بھیانک خواب کو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بری سچویشن ہوتی ہے جو کہ بار بار دہرائی جا رہی ہے، بار بار وہ ظلم فلسطینیوں پہ کیے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کیا کر رہی ہے، اس کو دیکھ بھی رہی ہے، ٹھیک ہے، ود فیو اسٹیٹس، اور چند ہی ایسی ریاستیں ہیں، ہیونگ دا کریج، جن کے پاس یہ کریج ہے، ٹو کنفرنٹ اسرائیل فار اٹس بریزن کرائمس، کہ وہ اسرائیل کے ان گھنونے جو جرائم ہیں ان کے سامنے وہ جرت کر سکیں، ان کا سامنا کر سکیں، وائل بنجامن نیتن یاہو، جب کہ بنجامن نیتن یاہو، اب یہ بنجامن نیتن یاہو آپ کو پتا ہوگا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے، جو کہ حالیہ ہی ابھی وہ اپوزیشن میں ہیں ابھی ان دنوں میں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، بنجامن نیتن یاہو نے کافی عرصہ اسرائیل پر ایز اے وزیر اعظم رول کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے 1906 سے 1999 تک رول کیا ایز اے پرائم منسٹر، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ رول کیا 2009 سے 2021 تک، ٹھیک ہے، کافی عرصہ، اور یہ اسرائیل کے 9th پرائم منسٹر تھے، یاد رکھیے گا، یہ بھی نیتن یاہو، اور اس وقت یہ پرائم منسٹر نہیں ہیں، اس وقت یہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں، ٹھیک ہے، while Benjamin Netanyahu who oversaw the recent butchery in Gaza، بچری کہتے ہیں جی سیویج کلنگ، ٹھیک ہے، سیویج کلنگ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بچری کہتے ہیں، ظالمانہ طور پر کسی کو مار دینا، اندھا دھند قتل عام کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، who oversaw the recent butchery in Gaza was sent packing on Sunday due to internal tumult، ٹھیک ہے، اور کیا ہوا؟ بنجامن نیتن یاہو جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا دیکھا، was sent packing on Sunday، انہیں کیا کر دیا گیا؟ انہیں سنڈے کو گھر بھیج دیا گیا، ڈیو ٹو انٹرنل ٹیمولیٹ، ایک اندرونی فساد خانہ جنگی کی وجہ سے، ان اسرائیل پولیٹکس، اسرائیل کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں انتشار کی وجہ سے نیتن یاہو کو سنڈے کو گھر بھیج دیا گیا، جنہوں نے یہ سارا کھیل رچا رکھا تھا۔ ول نفتالی بینٹ یہ نئے پرائم منسٹر کا نام ہے جی، ہز سکسیسر، جو کہ نیتن یاہو کے سکسیسر ہیں، سکسیسر کہتے ہیں کہ کسی کی جگہ لینے والے کو، ٹھیک ہے، ایز پرائم منسٹر نیتن یاہو کی جگہ لینے والے نفتالی بینٹ ایز اے پرائم منسٹر، وزیر اعظم کے طور پر، پروو ٹو بی اے پیس میکر، یہ کویسچن مارک ہے ابھی کہ کیا وہ ایک پیس میکر پروو ہو پائیں گے۔ ون شوڈ ناٹ بیٹ آن اٹ، نہیں، اس کے اوپر کسی کو کسی طرح کی شرط یا کنفرمیشن نہیں رکھنی چاہیے۔ آفٹر آل دا امیرکن اوریجن، کیونکہ بہرحال کیا ہیں یہ جو بینٹ ہیں یہ بھی امیرکن اوریجن ہیں، امریکہ سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ مسٹر بینٹ از اے میجر ایڈوکیٹ آف اللیگل سیٹلمنٹ، ٹھیک ہے، بینٹ کا اوریجن بھی امریکہ نے کیا ہے، یعنی ان کو لانے والے امریکہ ہی ہے۔ مسٹر بینٹ از اے میجر ایڈوکیٹ، اور یہ بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں، آف اللیگل سیٹلمنٹس، غیر قانونی جو قبضے ہوتے ہیں ان کے لیے، alongside being a hawk where the Palestinians are concerned، اور اس کے علاوہ یہ ایک باز بھی ان کو کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، فلسطینی کافی زیادہ فکر مند ہیں، کیونکہ انہیں بینٹ سے بھی کچھ اچھی امیدیں نہیں ہیں، اور ان کا جو نیچر ہے وہ بھی ایک پیس میکر والی نہیں ہے، اس وجہ سے فلسطینی لوگ کافی کنسرنڈ ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔
دا فیکٹ از دیٹ انلیس اسرائیلس پیٹرنس، اور حقیقت یا سچ تو یہ ہے کہ جب تک اسرائیل کے جو پیٹرنز ہیں، اسرائیل کو جو پالنے والے ہیں ان دا ویسٹ مغرب میں، ایز ویل ایز اٹس نیو فاؤنڈ فرینڈز، کہ جب تک اسرائیل کے پالنے والے، پرورش کرنے والے، یعنی اسرائیل کو فنڈ دینے والے ویسٹ کے لوگ اور اس کے نئے ہی جو دوست عرب میں بنے ہیں، عرب کے یعنی عرب ممالک میں، پٹ پریشر آن دا زیونسٹ اسٹیٹ، جب تک وہ زیونسٹ اسٹیٹ مینس کہ اسرائیل کی ہی بات ہو رہی ہے، یہودی ریاست کو زیونسٹ آپ اسٹیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک وہ نہیں کیا کریں گے، وہ زیونسٹ اسٹیٹ کے اوپر پریشر نہیں ڈالیں گے کہ وہ سٹاپ کر دے انڈلجنگ، ملوث ہونا ان دا ماس مرڈر آف فلسطینیز ایوری فیو ایئرس، کہ وہ ہر سال فلسطینیوں کے قتل عام میں جو اس کی شمولیت ہے، جو اس کا ملوث ہونا ہے، وہ اس کو روک دے، ختم کر دے اس کام سے، جب تک وہ پریشر نہیں ڈالیں گے کہ اسرائیل خود کو باز رکھے، دیر ول بی لٹل چانس آف ریوائیونگ دا لانگ ڈیڈ عرب اسرائیل پیس پروسیس، تو بہت کم چانس ہیں کہ عرب اور اسرائیل یعنی عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان کچھ امن کا جو مصالحاتی جو سلسلہ ہے اس میں کچھ جان آئے، اس میں کچھ تیزی ہو، اینڈ انلیس دا فلسطینین کویسچن از ریزالوڈ جوڈیشیسلی، جب تک، اور یہ تب تک مصالحتی جو سلسلہ ہے اس میں کوئی جان نہیں پڑ سکتی جب تک یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو انصاف کے ساتھ، جوڈیشیسلی مینز ود جسٹس، اس کو جب تک ریزالو نہیں کر دیا جاتا، دا سائیکل آف وائلنس ول کنٹینیو انڈیفینیٹلی، تب تک جو یہ وائلنس کا، جو یہ بربریت کا یہ جو ایک پہیہ ہے یہ چلتا رہے گا انڈیفینیٹلی مینز کہ غیر محدود مدت تک، ٹھیک ہے۔ اسرائیل مسٹ آلسو بی رینڈ، اور اسرائیل کو کیا کرنا چاہیے، رین بھی ڈالنی چاہیے، یعنی لگام بھی ڈالنی چاہیے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ان اینڈ پریونٹیڈ فرام وائلیٹنگ، تاکہ وہ باز رکھے، اس کو باز رکھنا چاہیے، فرام وائلیٹنگ دا ساورنیٹی، تاکہ وہ دوسروں کی جو سالمیت ہے اس کو وائلیٹ نہ کرے، آف ریجنل اسٹیٹس، ٹھیک ہے، such as Syria and Lebanon, where Tel Aviv feels it has to target Iranian forces and their proxies، جبکہ تل اویو جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، وہ فیل کر رہا ہے کہ اس کو ایرانی فورس اور اس کے جو نائب ہیں، پراکسیز مینز اس کے جو قائم مقام ہیں، ان کے اوپر بھی اس کو اٹیک کر لینا چاہیے۔ یعنی یہاں پہ دو کنٹراسٹنگ آئیڈیاز ہیں کہ ایک تو عرب کو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں عرب کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس کے اوپر رین ڈالے، اس کو لگام ڈالے، اس کو باز رکھے کہ وہ دوسروں کی سالمیت کے اوپر مداخلت نہ کیا کرے، جبکہ اسرائیل جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے اس کو مزید اپنے جو حملے ہیں اس کو بڑھا دینا چاہیے دوسرے ممالک کے میں، جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے کہ اس کو ایرانین فورسز ہیں اور ان کے جو پراکسیز ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کر دینا چاہیے۔ However, such foolhardy behavior، لیکن یہ بات تو سچ ہے، تاہم کہ یہ جو اس طرح کے احمقانہ بیہیویئر ہے آن پارٹ آف اسرائیل کی طرف سے، کین اسپارک اے مچ بگر کنفرنٹیشن، اسرائیل کی طرف سے یہ جو احمقانہ بیہیویئر ہے یہ کیا کر سکتا ہے، کین اسپارک بھڑکا سکتا ہے اے مچ بگر کنفرنٹیشن، یعنی ایک بہت بڑا لڑائی جھگڑے کو یہ وجہ بن سکتا ہے، which is why the international community must keep an eye on Tel Aviv's trigger happy۔ trigger happy کا یہ ایڈیم ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ خوشی سے اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر جب کسی کے اوپر آپ حملہ کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہو، ٹریگر ہیپی۔ ٹریگر ہیپی کو آپ کہہ سکتے ہو ریڈی ٹو ریئیکٹ وائلنٹلی، ٹھیک ہے، ریڈی ٹو ریئیکٹ وائلنٹلی، ٹھیک ہے، کہ ہمیشہ وائلنٹلی طریقے کے ساتھ جھگڑے کرنے کے لیے تیار رہنا، ٹھیک ہے۔ تو کہا جا رہا ہے وچ از وائی دا انٹرنیشنل، کیونکہ ان کا جو اسرائیل کا یہ جو بیہیویئر ہے یہ ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ سکتا ہے، اس لیے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے مسٹ کیپ این آئی، اس کو لازمی اس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ تیل اویوز کی جو ٹریگر ہیپی ایکٹیویٹیز ہیں اینڈ پریونٹ اٹ فرام اسپوائلنگ، دنیا کو اسرائیل کی یہ ریڈی ٹو ریئیکٹ وائلنٹلی جیسی ایکٹیویٹیز کو
کیا کرنا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کو باز رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرے, ریجنل پیس کو سپوائل نہ کیا کرے, خراب نہ کیا کرے. اپارٹ فرام ریسٹریننگ اسرائیل, اور اسرائیل کو باز رکھنے کے علاوہ, دا اسٹیٹس آف دا مڈل ایسٹ شوڈ دیم سیلوز ایگری ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر ساورنٹی. جو مڈل ایسٹ کے جو اسٹیٹس ہیں ان کو باہمی طور پر بھی ایک دوسرے کی سالمیت میں مداخلت نہیں ڈالنی چاہیے, اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اینڈ پریونٹ آؤٹ سائڈرز فرام میڈلنگ ان دی ریجنز افیئر, اور سب کو مل کے کیا کرنا چاہیے, دوسرے باہر سے جو آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں ان کی مداخلت کو مل کے روکنا چاہیے. سعودی عربیہ اینڈ ایران کین لیڈ دس ایفرٹ. ٹھیک ہے جی, سعودی عرب اور جو ایران ہے وہ اس سلسلے میں کافی زیادہ کام کر سکتے ہیں, رول اپنا ادا کر سکتے ہیں. وچ کوڈ ہیلپ اسٹیبلائز عراق, اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا, عراق بھی اسٹیبل ہو سکتا ہے, یمن, سیریا اینڈ لیبنان, یہ سارے کنٹریز اسٹیبل ہو سکتے ہیں, یعنی ان میں پیس ہو سکتا ہے. ویئر بوتھ سائڈز ہیو بین انڈلجنگ ان پراکسی کنفلکٹس, اور یہ وہ علاقے ہیں, عراق, یمن, سیریا اینڈ لیبنان کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ وہ علاقے جہاں پر پراکسی وار مسلط کر دی گئی ہے. پراکسی وار مینس کہ ایسی جنگیں جو کہ آپ خود نہیں لڑ رہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں این آرمڈ کنفلکٹ بٹوین ٹو اسٹیٹس آن بیہاف آف ادر پارٹیز. ٹھیک ہے, آپ خود نہیں لڑ رہے, بظاہر تو لڑ آپ رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے کوئی اور ملک ہوتے ہیں جو کہ خود ڈائریکٹلی سامنے نہیں آتے, لیکن وہ دو ممالکوں کو لڑا کے در حقیقت اپنی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کو آپ پراکسی وار کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کا جو ہمارا ایڈیٹوریل تھا اس میں بیسیکلی یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے ایسٹ جو ورلڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کی ہم نے کہا ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے, ٹھیک ہے, اس کی اہمیت کو, مڈل ایسٹ کی اہمیت کو ہم نے اجاگر کیا ہے. پھر ہم نے یہ چیز کہی کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک امن قائم نہیں ہو رہا, اور کیوں نہیں ہو رہا, اور کون سے فیکٹرز ہیں, کون سے ممالک ہیں جو اس کے پیچھے ہیں. اور آخر پہ ہم نے پھر یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر یہ امن قائم نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے کافی زیادہ خراب نتائج ہو سکتی ہیں, ایک عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے, عالمی طاقتوں کو, اسرائیل کو باؤنڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز رہے, اور جو مڈل ایسٹ کے اسٹیٹس ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک یونین بنائیں, اور تاکہ وہ ایک دوسرے کی ساورنٹی کے لیے نہ جھڑپیں, ایک دوسرے کے ساتھ کریں, اور مل کے آؤٹ سائڈر جو اٹیکس ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیفینڈ کر پائیں. اگر ایسا ہو جائے گا تو پراکسی وارز کا بھی کافی حد تک ختم ہو جائے گا, اور مڈل ایسٹ میں اسی صورت میں ہی پیس پاسبل ہے کہ امن قائم ہو سکتا ہے. آج کا ایڈیٹوریل بس اتنا ہی تھا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ نیکسٹ ایڈیٹوریلز بھی آپ دیکھ پائیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.